بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات ذی وقار، اللہ کے فضل، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر رحمت کے طفیل مجھے اور آپ کو نماز فجر با جماعت ادا کرنے سے نوازا گیا۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے اگر تم میرا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو یا جنت میں جانا چاہتے ہو تو کثرت سجود اختیار کرو، کثرت سجود اختیار کرو۔ پچھلے حدیث پاک میں ہے کہ کثرت سجود سے میری مدد کرو۔ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آقا علیہ السلام نے حضرت ربیعہ بن کعب سے فرمایا تھا کہ مانگو جو مانگو، تو انہوں نے کہا تھا کہ جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، تو حضور نے فرمایا کثرت سجود سے میری مدد کرو۔ اب یہ تو ایک مسئلہ بن گیا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا تو شرک ہے، ایسے ہی ہے نا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا۔ اب یہ مدد کون مانگ رہا ہے؟ اللہ مانگ رہا ہے کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی مدد کیا ہے، اللہ کی نصرت کیا ہے، ہم اللہ کی مدد کیسے کر سکتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اشاعت کرنا، دین کا کام کرنا۔ اور یہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کثرت سجود سے میری مدد کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کل جب اللہ کی بارگاہ میں تمہاری سفارش کروں، تم نے اتنے سجدے کیے ہوں کہ تمہاری سفارش جلد قبول ہو جائے۔ یا اس سے مراد یہ ہے کہ اے میرے امتیو کثرت سجود سے میری مدد کرو کہ کل قیامت کے دن میرے سامنے تمہیں عذاب نہ دیا جائے، تمہیں تکلیف نہ دی جائے۔ اب اگلی حدیث پاک کہ کثرت سجود کو اختیار کرو، اس سے مراد فرائض نہیں ہے، کیونکہ فرائض تو ہر بندے پر واجب ہے اور ہر بندے پر فرائض کا ادا کرنا ضروری ہے۔ فرائض کی ادائیگی کے بغیر کسی قسم کا چارہ نہیں ہے، کسی قسم کا گزارا نہیں ہے۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ نماز نہ پڑھتا ہو اسے کبھی قرض نہ دیا کرے۔ وہ کیوں جی؟ فرمایا جو اللہ کا قرض ادا نہیں کرتا وہ تمہارا قرض کیسے ادا کرے گا۔ تو اس سے مراد فرائض نہیں ہے، کیونکہ فرائض تو ہم نے ادا کرنے ہی کرنے۔ اس سے مراد جو ہے کہ کثرت سجود کو اختیار کرو، اس سے مراد ہے نوافل کی ادائیگی۔ ٹھیک ہے، یعنی فرائض کی ادائیگی کے بعد تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے نوافل پڑھنا ہے۔ ویسے بھی اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ فرائض کی ادائیگی کے بعد نوافل پڑھتا ہے تو وہ میرے قریب ہو جاتا ہے، وہ میرے قریب ہو جاتا ہے۔ تو نوافل کی ادائیگی اللہ کی قرابت کا سبب بنتی ہے۔ تو فرمایا تم کثرت سجود کو اختیار کرو۔ جب تم کثرت سجود کو اختیار کرو گے، تم ایک سجدہ کرو گے، اللہ تمہارا ایک درجہ بلند فرما دے گا، اللہ تمہارا ایک درجہ بلند فرما دے گا اور تمہارے ایک گناہ کو معاف فرما دے گا اور تمہارے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جائے۔
تو اس لیے ہمیں کثرت سجود کو اختیار کرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں نوافل ادا کرنے ہیں، کبھی صلاۃ التوبہ پڑھے جا رہے ہوں، کبھی صلاۃ التہجد پڑھے جا رہے ہوں، کبھی وہاں پہ صلاۃ الحاجت پڑھے جا رہے ہوں، کبھی کوئی نفل پڑھ لیں، کبھی شکرانے کے نفل پڑھ لیں، کبھی وہ وضو کی 2 رکعتیں ہوتی ہیں وہ ادا کر لیں۔ تو اس طرح ہمیں یہ سلسلہ کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ پاک سے التجا ہے، اللہ پاک مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ الاعلی سید الانبیاء محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔